مشکور ہوں آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے ہماری اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے ہماری درخواست پہ یہاں پر آپ موجود ہیں۔ میرے ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا صاحبہ، شکیل چودھری، آصف خان، وقاص شوکت صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس کا جو ہمارا ایونٹ ہوتا ہے وہ کل اناؤنس ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہ کوئٹہ میں صوبہ بلوچستان میں منعقد ہوگا۔ اور یہ ایونٹ کسی بھی پارٹی کے لیے اہم ہوتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس ایونٹ کو بڑا ایک امپارٹنٹ ایونٹ تصور کرتی ہے کہ ہماری پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہوتا ہے، اور وہ پارٹی جو وفاق کی علامت ہو اور جس نے اس ملک کو ایک ایسی لیڈرشپ بھی دی، ایسے سیاسی کارکن دیے جو ایک کمیٹڈ تھے۔ مجھے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے، ان کے کارکنان کے لیے احترام ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک میں وہ وفاق کی اکائیوں کو متحد کرنے کا ایک پلیٹ فارم کے نام پہ بھی پیپلز پارٹی آج بھی پاکستان میں موجود ہے، وفاق کی زنجیر کے طور پر موجود ہے، اور جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں کے لیے جس طرح کارکنوں نے قربانیاں دی، تو آج میں اس موقع پہ انتہائی فخر اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے 56 میں یوم تاسیس کے موقع پہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا انتہائی تھینکفل ہوں پوری قوم کی جانب سے کہ انہوں نے ملک میں ایک ایسی سیاسی جماعت کا وجود لائے کہ اگر وہ جماعت خدا نخواستہ نہ ہوتی تو آج پاکستان بہت بڑا سفر کر چکا ہوتا۔ تو اس کی تیاریاں انشاءاللہ کل کے اعلان کے بعد صبح بھر میں ہماری شروع ہو جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے، اور الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف بہت بڑی پروپیگنڈا کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے کی اور صوبے کے بھی کسی علاقے کی یا چند اضلاع کی ایک پارٹی بن چکی ہے۔ تو ان سب کے لیے ہم خود سے نہیں بلکہ جو شمولیتیں ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، وہ اس سب بات کا جواب دے رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی آج بھی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک جانب تو پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ ہم ختم ہو چکے ہیں، مگر ہم سے مقابلے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور چھوٹے چھوٹے گروپس آپس میں مل رہے ہیں، اتحاد بنا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بغیر اتحاد آپس میں ملے ہوئے پیپلز پارٹی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو گو کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بات تسلیم کی جائے کہ پیپلز پارٹی اب وہ قوت کے طور پر موجود نہیں ہے، تو بھائی جان آئیں مقابلہ کریں، انڈیویجولی ہر پارٹی اپنے اپنے منشور اور پلیٹ فارم سے مقابلہ کریں، لگ پتہ جائے گا۔ مگر آپ کے ملنے اور مل کے مقابلہ کرنے سے اس بات کی دلیل ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی ایک مضبوط عوامی قوت اور حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ دوسری بات کہ الیکشن کی تاریخ آ چکی، ہم نے بارہا یہ کوشش کی، یہ مطالبات کیے کہ الیکشن جس ادارے کا کام ہے، ڈومین ہے، اس کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں کہ شرم محسوس کیا جا رہا تھا، اور الیکشن کمیشن گھونگھٹ میں بیٹھ کے اوائڈ کر رہی تھی ڈیٹ دینے پہ، اور وہ کام بھی بلاخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا۔ تو میرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی تھی جنہوں نے بارہا یہ مطالبات کیے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے اور اس کے ساتھ شیڈول دے۔ تو ایک بہانہ کیا جا رہا تھا کہ جی ڈی لیمیٹیشن پیچھے رہتی ہے، اس لیے ہم وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس جو 30 نومبر کے قریب جا کے کمپلیٹ ہوگا، تو ڈیٹ کیسے آ گئی، کس طرح بھاگے بھاگے ڈیٹ دی گئی؟ تو میرے خیال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی توسط سے پاکستان کے عوام کی یہ کامیابی ہے، فتح ہے، اور ہم پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو کیس لڑا، بالآخر ہم
اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ سندھ میں میں ایک اور طرف اشارہ کروں گا، ہمیں بڑا احترام ہے خواتین کے لیے، مگر ایک نام جو کل پھر میڈیا میں زینت بن چکا، فرح گوگی صاحبہ، ان کی جو فرنٹ مین تھی پارٹی سربراہ کی، اور وہ ایسی پارٹی جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہمارے بغیر اس ملک میں جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سب کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، دھاڑیل ہیں، اور وہ بڑے پاسدار لوگ تھے۔ تو بڑی زیادتی کی گئی اس ملک کی یوتھ کے ساتھ، میری اس قوم کے بچے اور بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا تھا اور کھیلا گیا کہ ایک طرف انہیں تبدیلی کا جھانسا دیا جا رہا تھا اور پسے پردہ کرپشن کی ایسی لاٹری کھولی جا رہی تھی جس کا لگام جو تھا وہ فرح گوگی صاحبہ کے پاس تھا۔ تو پنجاب میں اتنی بڑی کرپشن اور خان صاحب کے پاس ایسا چشمہ کہ اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، باقی سب کی چوریوں اور باقی چیزوں پہ الزامات لگ رہے تھے۔ تو بات صرف پنجاب کی کرپشن کی نہیں تھی، بات معلم جبہ کی بھی تھی، بات بلین ٹری کی بھی تھی، بات بی آر ٹی کی بھی تھی جو اسٹے پہ چل رہا تھا۔ ہم بار بار مطالبہ کرتے رہے ان معزز عدالتوں سے کہ یہ جو اسٹے دیا جا رہا ہے کنٹینیو، یہ اسٹے ختم کیوں نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایف آئی اے اپنا پراپر کام کر سکے اور بتا سکے کہ کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم سے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کیا، 18th امینڈمنٹ کے بعد جی پیسے آپ کو ملے، پیسے کہاں گئے؟ تو میں آج کراچی پریس کلب میں بیٹھ کے چیلنج دے رہا ہوں مناظرے کا ان تمام لوگوں کو، ان تمام تنقید کرنے والے جو شام کو بیٹھ جاتے ہیں طوطے تبصرے کرنے کے لیے، کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پیسے صرف صوبہ سندھ کو نہیں ملتے تھے، وہ چاروں صوبوں کو یکساں ملتے تھے۔ صوبہ سندھ نے ہاسپٹل میں، خدا معاف کرے، صحت کے حوالے سے کہ کسی کی بھی صحت خراب نہ ہو، مگر کھوتا گاڑی چلانے والے، ایک عام مزدور، ایک کلرک اور دکاندار، اگر کسی کی طبیعت خراب ہوئی، کارڈیو جو ایک مہنگا ترین علاج ہوتا تھا، ٹرانسپلانٹ جو گردے کی ہوتی تھی، اس کے لیے ہمیں پڑوسی ممالک کی ویزا لیتے لیتے مریض جو تھے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، آج ان کا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے۔ جو مہنگا علاج ہے وہ سندھ میں فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی، جتنا بھی ترقی یافتہ ملک ہو اس کا علاج اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ کوئی بتائے کہ امریکہ میں کوئی ہاسپٹل میں فری میں علاج ہوتا ہے، لنڈن میں فری میں علاج ہوتا ہے، یا پاکستان میں کون سا صوبہ جو 18th امینڈمنٹ کے پیسے تو انجوائے کرے این ایف سی کے، مگر وہاں کے صوبے کے عوام کے لیے کوئی ایسی ہاسپٹل نہ بنا سکے؟ تو جناب اعلیٰ، سندھ جو آپ چور چور کہتے ہو، یہ ہاسپٹل سے ہمارے پاس آپ چلیں تھرمے میں۔ مناظرے کا چیلنج اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنے کیمرہ پکڑیں اور کوئی ریفری پکڑیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، تھر پارکر میں جانے کے لیے تیار ہیں کہ نیشنل گرڈ میں کتنی بجلی سندھ پرووائڈ کرتا ہے بنا کے، اس کی رائلٹی ابھی سندھ کو ملی نہیں، مگر وہاں کے علاقے کی ترقی شروع کی گئی ہے۔ پاکستان کے کون سے شہر میں بجلی فری دی جاتی ہے؟ اسلام کوٹ کے شہریوں کو فری دی جاتی ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر ہو، سندھ کے تمام اضلاع میں یونیورسٹی کیمپس ہو، سندھ میں 2 کیڈٹ کالج جو فیمیل ہیں، باقی کہیں نہیں ہیں، اور وہ بچے جو فرسٹ ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے پیرنٹس وہ فی دیتے ہیں، باقی فیس گورنمنٹ بھرتی ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، سندھ کے بچوں کے لیے یہ فیسلٹی ہے۔ باقی کسی صوبے نے اگر کوئی کیڈٹ کالج بنایا ہو، کوئی ہاسپٹل بنائی ہو، کتنی یونیورسٹیاں بنی ہوں، کتنے روڈ بنے ہیں، تو ہم سے مقابلہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد بناتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو شکلیں نہیں اچھی لگتی ایک دوسرے کی۔ تو انشاءاللہ 8 فروری کو ہم مقابلہ کریں گے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ تاریخ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم اپنی سنگل پارٹی کے طور پر مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پہ الزامات لگاتے ہوئے کہ جی آپ تو ختم ہو گئے، آپ کا کوئی وجود نہیں رہا، تو جو ختم ہو گیا ہے اس کے لیے آپ کو ملنا پڑ رہا ہے، ویسے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو سندھ میں بھی ایسا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ
کہتے ہیں کہ جی آپ کے اتحادی آپ کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں. جناب عالی وہ حکومتی اتحاد تھا, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہم ایک پاکستان کی مضبوط عوامی جمہوری پارٹی کے طور پر الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, سندھ سے ہوگا, اور وہ سندھ سے ہونے والا وزیر اعظم جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے. باقی آپ سندھ میں بنا لیں, شوق پورا کر لیں, اتحاد کر لیں. آپ کا مینڈیٹ شہروں میں کتنا ہے, ایک دوسرے کو پتہ نہیں کس باتوں میں بیوقوف بنا رہے ہیں آپ, تو بناتے رہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ریسنٹلی ہم گھوٹکی میں بھی ایک پروگرام کر کے آئے, وہ ہم سے مقابلہ کرتے کرتے اپنی وکٹیں گواتے جا رہے ہیں, اور ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی تو ہم نے الیکشن کیمپین انشاءاللہ 13 نومبر مٹھی سے شروع کر رہے ہیں, اور وہ جو جلسہ ہے وہ صوبہ سندھ کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک لاہور میں جلسہ ہوا تھا, پورے پاکستان سے لوگ گئے تھے. انشاءاللہ یہ 3 اضلاع کا جلسہ جو مٹھی میں 13 نومبر کو ہو رہا ہے, وہ پاکستان کے تمام جلسوں, اور خاص طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی اپنے ہی بڑے جلسوں کا ریکارڈ توڑتی دے. تو جو 13 نومبر کا جلسہ ہوگا وہ ان تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا. 3 اضلاع کا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ ضرور آئیے گا, اور اس جلسے کو اپنی کیمرہ کی آنکھ سے محفوظ کیے گا کہ مٹھی میں کتنا بڑا ہم جلسہ کر رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. اور آپ سب کے سامنے سارے معاملات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں ہر حکومت کے احتساب کے نام پہ کرتے ہوئے ہر انتقام سے گزری ہے, اور آج بھی تمام قیادت مقدمات کو فیس کر رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہم پاکستان میں تھے, پاکستان میں ہیں, اور پاکستان میں رہیں گے. بیمار ہوں جب بھی رہیں گے, علاج کرانا ہو جب بھی یہیں رہیں گے. 2 صورتحال بڑی عجیب سی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ اپنے آپ کو جلا وطن کہہ رہے ہیں اور پھر رو بھی رہے ہیں, اور پھر دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں. جناب, ہم ہمیشہ میدان میں کھڑے رہے ہیں. اپوزیشن کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی نے ادا کیا ہے, چاہے وفاق ہو چاہے پنجاب. موشن آف نو کانفیڈنس ہمارا آئیڈیا تھی, ہم نے اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا, ہم نے تمام پارٹیز کو تیار کیا, ہم نے لانگ مارچ کی, ہم نے سب کو پروٹیکشن دی, اور ہم نے ہی پی ڈی ایم میں رہ کر بھی اور پی ڈی ایم سے الگ ہو کے بھی اپنا کردار ادا کیا, بہترین سفارتکاری کی, اور روئے نہیں. اگر ایک ضمانت کے لیے اسلام آباد نہیں جا سکے تو کہا ایمبولینس میں لے کر آ, لیکن ہم نے مجرموں کو پروٹیکٹڈ بیل ملتے دیکھی. ہم نے اپیل کا وقت ختم ہونے کے بعد بحال ہوتے دیکھی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں تھی. چودھری افتخار کے زمانے میں بھی 8 سال بعد بغیر اپیل کیے جب گئے اور واپس آئے تھے تو خود ہی بلا کر سہولت کاری ہو گئی تھی. کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نظریاتی پارٹی ہیں. چیخم دھاڑی سے رو کے اور اپنے مفاد کے لیے ہم ملک اور عوام کی امنگوں کا سودا نہیں کر سکتے, اور نہ کریں گے. ہمارا ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم ہر اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے نظریے کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہر اس پارٹی کو ہم دور سے بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے اور نہ کرتے ہیں جو بار بار اپنے موقف سے ہٹ کر اپنی سہولت کاری کرے, جس کے لیڈرز
यहाँ पर बड़े तरह तरह की बातें हो रही हैं, فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ علاقے فتح کر رہے تھے پہلے بھی، دل نہیں. ہم نے دل فتح کیے اور ہم دلوں پہ راج کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو چور اور ڈاکو کے فتوے لگانے والوں کی نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں، یہ نئی نہیں ہیں. آج پریس ریلیز نکالی جاتی ہے کہ فلاں خاتون سے تو ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں تھا. یہ تعلق اتنا گہرا تھا کہ خاتون اول نے کہا تھا کہ یہ میری بچی کو بدنام کریں گے، ان کو غداری سے جوڑ دو. وقت کا بہت بڑا ہینڈسم لیڈر جلسوں میں اس کو ڈیفینڈ کر کے آگے بڑھ رہا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے گوگی بچاؤ مہم چلائی جا رہی ہے. اور پھر ریاست مدینہ کا دائی جو یہ کہا کرتا تھا کہ جب کوئی معاملہ ہوگا تو ہم اپنے گھر سے احتساب شروع کریں گے، اس نے بڑے پیار سے گوگی اور اس کے حواریوں کو ملک سے باہر کر دیا. کہا جاتا ہے کہ گوگی تو اکیلی نہیں تھی، شہزاد اکبر کے بھائی بھی تھے، فلانے بھی تھے، سارے بیوروکریٹس پنجاب کے انہی کے ذریعے لگائے جاتے تھے. پھر کون بھول سکتا ہے کہ ہیرا کس کی تمنا تھی، کتنے خیرات کا چاہیے تھا، کون ڈیل کر رہا تھا، کس نے کہا تھا کہ کام ہو جائے گا. تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ ہی کی فرنٹ پرسن تھی. نہیں کریں گے جب بھی وہ آپ ہی کی رہے گی، کیونکہ دوسروں پہ الزام لگانا اور اپنے آپ مکر جانا اور اپنے آپ کو پوتر ثابت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے. ہم اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو نظریات کو پسند کرتے ہیں. وہ بہت سے لوگ جنہیں انصاف دھلائی پاؤڈر سے صاف کر کے اپنے تئیں پہلے پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا، اب استحکام پاؤڈر لگا کر کسی اور جگہ بٹھایا جا رہا ہے. لیکن یہ استحکام پاؤڈر اور انصاف واشنگ پاؤڈر یہ سیاستدان نہیں بنا سکتا کسی کو. کوئی برآمدے میں کھڑے ہو کر پرہجوم جلسہ کر رہا ہے، کوئی خالی کرسیوں سے خطاب کر رہا ہے اور اس کو بہت جو ہے کوریج بھی مل رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے 126 دن کے دھرنے میں خالی کرسیوں سے خطاب کرنے والوں کو کوریج دی جاتی تھی. 126 دن کا دھرنا صرف دوسروں پہ الزام تراشی تھا. آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. مکافات عمل ہے. بہت سی ایسی خبریں موجود ہیں جن کو بہت دبایا گیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے اور وہ خود سامنے آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مقاصد میں کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے ساتھ عوام کا دل اور دماغ ہے. ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے کوئٹہ میں بلوچستان کے اندر، اور ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، نہ یہ قوت ہے کہ سندھ یا بلوچستان کے اسکول کے بچوں سے یونیفارم کے اندر پڑھائی کے بجائے ان سے پانی کی بوٹلز پہ لیبل لگوائیں. نہ ہی ہمارے پاس اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی بیوروکریٹ موجود ہے جو پوری ٹرین چلا کے لے جائے. لوگ وہاں جا کے انجوائے کریں. لوگ خود پہنچیں گے اور خود دیکھیں گے آپ. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ لیں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رہے. اگر آپ اپنے مشکل وقت میں اپنی عوام کو چھوڑ جائیں گے تو پھر عوام کے سامنے آپ کے آ کے رونا ہی پڑے گا. اچھا سوال لے لیں آپ. بالکل لے. ایک طرف آپ 56واں اپنا یوم تاسیس منانے جا رہے